الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جاتی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 153 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ تجھ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ تو ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بہت بڑی درخواست کی تھی، کہا تھا کہ تو ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے۔ بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی۔ حضرات، مدینہ منورہ کے یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عجیب طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے، اور یہ مطالبے صرف اور صرف مذاق اور استہزاء کی غرض سے ہوا کرتے تھے۔ من جملہ ان مطالبات میں سے ایک طرح کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھیں کہ آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب نازل ہو رہی ہو، یا ہم میں سے ایک شخص کے نام اوپر سے یہ تحریر نہ آ جائے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور یہ ہمارے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ یہ قوم ہی ایسی ہے کہ اللہ کے رسولوں کو ستاتی ہی رہتی ہے اور اللہ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے بڑی سے بڑی حرکت بھی کر گزرتی ہے۔ اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان قوموں کے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھلایا جائے۔ ان کی اس گستاخی پر آسمان سے بجلی آئی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر توحید اور خدائے وحدہ لا شریک کے براہین و بینات اور دلائل کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی حقیقی خالق کے بجائے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس قدر گناہ اور جرائم کے باوجود ہم نے عفو درگزر سے کام لیا، ورنہ ان کا وجود ہی ختم کیا جاتا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا۔ حضرات، اس مختصر سی آیت میں یہودیوں کے جن جرائم کی طرف اشارہ کیا گیا، ان کے جرائم مختلف آیات میں پیش بھی کیے جا چکے ہیں اور آئندہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ کھلی نشانیوں سے مراد وہ تمام نشانیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول مقرر ہونے کے بعد سے فرعون کے غرق ہونے تک، پھر وہاں سے مصر میں داخل ہونے تک کی وہ تمام تفصیلات آ گئی جو قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ صریح فرمان سے مراد وہ تمام احکامات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو آیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔